ادب ختم ہو گیا ہمارے پاس. کیا ہوگا بولو؟ ادب ختم. زور سے بولو. ادب ختم. اور زور سے بولو. ادب ختم. اور جب ادب ختم ہو جاتا ہے وہاں رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. بے شک. رحمت کا تعلق ادب سے ہے. آج کل کئی کو ادب ختم ہوگا بولیں ذرا یہ پہ روک دیتے حضرت آدم کی بات. ادب کئی کو ختم ہوا تھا اس پہ ڈسکس کریں. ادب اس لیے ختم ہوا روزانہ باپ صبح اٹھتے کی کیا کرتا ہے؟ چھوٹو. کون چھوٹو؟ وہ حیدرآباد کا نہیں چیمور کا. چھوٹو جی ابو جی جاؤ بیٹے جا کے پانی ڈبے پہ سے ایک ڈبی سگریٹ لے کے آؤ. جو باپ خود اپنی اولاد کو یہ مکروہ راستے سکھاتا ہے نا، باپ بولتا بیٹھ کے بیٹے ذرا ٹی وی کھولو. او ویری گڈ. جب باپ خود اپنی اولاد کو گناہ کے راستے سکھاتا ہے، باپ بیٹے سے پوچھ رہا ہے بیٹے وہ کتنے بال ڈالا نے، کتنے وکٹ لیا، کتنے رن بنا؟ بولے ہاں. جب بیٹے کے اندر سے باپ کا احترام ختم ہو جاتا نا تو پھر انہیں مولوی صاحب کا بھی احترام نہیں کرتا، انہیں دادا کا بھی احترام نہیں کرتا، انہیں مسجد کا بھی احترام نہیں کرتا. اور ہمارے دین کا پورا دار و مدار ادب پہ ٹکا ہوا ہے. کس پہ ٹکا ہوا ہے بولو؟ زور سے بولو. ادب پہ. ہم لوگ قرآن شریف لیتے ہاتھ میں، لیتے کیا کرتے؟ پہلے آنکھوں کو لگاتے، پڑھتے بعد میں، کھولتے بعد میں، چومتے پہلے. ادب. عالموں کو ملتا ہے السلام علیکم بولتے، خیریت بعد میں پوچھتے، ہاتھ پہلے چومتے. ادب ہے. درگاہ کو جا کے مزار کی قدم بوسی پہلے کرتے، فاتحہ بعد میں پڑھتے. مسجد میں جاتے نماز بعد میں پڑھتے، وضو پہلے کرتے، وضو پہلے کرتے. اور جب مسجد میں داخل ہوتے تو کھدوں کی جیسا بایاں پیر ڈال کے نہیں جاتے، سیدھا پیر ڈال کے جاتے. کون سا پیر ڈالتے؟ سیدھا. با وضو ہو کے جاتے، پھر سیدھا پیر ڈال کے جاتے، دعا پڑھ کے جاتے. ادب ہے. ادب. عبادت بعد میں ہوتی ہے، ادب پہلے ہوتا ہے. اور جس قوم میں ادب ہوتا ہے وہ قوم سرفراز ہو جاتی ہے. اور جب ادب ختم ہوتا ہے تو بیٹے کو باپ سمجھ میں نہیں آتا، باپ کو بیٹا سمجھ میں نہیں آتا، پڑوسی سمجھ میں نہیں آتا، ماں سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے علاقے میں ایک بہترین واقعہ ہوا، طبیعت خوش ہو گئی میری. سبحان اللہ. ایسا پیارا واقعہ سنا تو طبیعت خوش باغ ہو گئی میری. سنا تو آپ کی بھی طبیعت خوش ہو جائے گی انشاءاللہ. گھر میں باپ کا بیٹے کا جھگڑا ہوا. سبحان اللہ. باپ کا بیٹے کا جھگڑا ہوا، باپ کا بیٹے کا جھگڑا ہوا تو بیٹا کیا کرا؟ غصے میں آ کے باپ کو مارا. سبحان اللہ. ایسا پھٹا، 4 ٹانکے لگے. بچانے چچا آیا، چچا کو راڈ لے کے مارا، 17 ٹانکے لگے. سبحان اللہ. یہ ہے حالت ہماری. یہ ہو گئی ہے یہ قوم. یہ کیا ہے؟ بے ادبی کی وجہ سے. بے ادبی کی وجہ سے. کیونکہ ہم خود اپنی اولاد کو ادب نہیں سکھائے. اس کو نہ باپ معلوم ہے، نہ اس کو چچا معلوم ہے، اس کو نہ دادا معلوم ہے، نہ اس کو پھپھا معلوم ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ہم شیطانی افکار، شیطانی خیالات کے مالک بن گئے. ہمارے اندر سے انسانیت ختم ہو گئی، اخلاق ختم ہو گئے، تہذیب ختم ہو گئی، ساری بربادیاں ہمارے اندر آ گئی. ادب والے بنو. کون بنو بولا؟ ادب والے. زور سے بولو. ادب والے. پہلے کے لوگ باپ گھر کو آیا تو پورے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. بیٹے کھڑے ہو کے اپنے باپ کا استقبال کرتے تھے. باپ آیا تو وہ کھڑے ہوتے تھے. اب میں آیا مجلس میں، سب لوگ کھڑے ہو گئے، نعرہ تکبیر، نقشبندی صاحب زندہ باد. زندگی میں ایک مرتبہ ہے تو نقشبندی صاحب زندہ باد. پوری زندگی کما کے کھلانے والا باپ مردہ باد. 2 گھنٹے کے واسطے مولانا ہے، مولانا کا احترام تو ہونا چاہیے.
خدا کی قسم ہونا چاہیے 2 گھنٹے کے لیے جو عالم تمہارے درمیان ہے اس کے احترام ہو سکتا ہے، تو پھر جو باپ تم کو کھلا کے پلا کے پال کے پوس کے پڑھا کے لکھا کے تم کو قابل بنا رہا، وہ باپ کا کتنا احترام ہونا چاہیے؟ ہونا نہیں ہونا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ ایک پٹھا بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، کیا سوچ رہا معلوم؟ میں بول دیتا ہوں ہمارے باپ نماز اتنے پڑھتے روزہ ہی نہیں رکھتے، ان کا بھی احترام کرنا کیا؟ ابے حولے، وہ نماز انہیں پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا، روزہ رکھ رہا نہیں رکھ رہا، وہ دیکھنے کا کام تیرا نہیں ہے، تو خدا ہے۔ بولو جی خدا ہے۔ اس میں خدا کون ہے؟ جلدی ہاتھ اٹھاؤ۔ اچھا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ بندے کے اعمال کو دیکھنے کا کام اللہ کا ہے، ہمارا کام احترام کرنے کا ہے۔ ہم خالی درجے دیکھیں گے، عالم دین ہیں احترام کریں گے، باپ ہے ادب کریں گے، استاد ہے تعظیم کریں گے، ولی ہے گردن کو جھکا دیں گے۔ ہمارا کام ادب کرنے کا ہے، اعمال کو دیکھنے کا کام اللہ کا ہے۔ کس کو ثواب دینا، کس کو نہیں دینا، کس کو قبول کرنا، کس کو قبول نہیں کرنا، کس کو معاف کرنا، کس کو رد کرنا، یہ کام اللہ کا ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے بس باپ ہے ادب کرو، شرابی بھی ہوں گا تو ادب کرنا، جواڑی بھی ہے باپ ادب کرنا، احترام کرنا، تعظیم کرنا، اس کا لحاظ رکھنا، یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ بحیثیت انسان آپ کے اوپر یہ لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا باپ اگر کافر بھی ہے، کیا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو، باپ اگر کافر بھی ہے تب بھی اس کا ادب تمہارے اوپر واجب ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جس بیٹے سے اس کا باپ راضی ہے اس بندے سے اس کا رب راضی ہے۔ جس بیٹے سے اس کا باپ راضی ہے اس بندے سے اس کا رب راضی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا جس بیٹے سے اس کا باپ ناراض ہے اس بندے سے اس کا رب ناراض ہے۔ باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ اللہ کا واسطہ اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، احترام سکھاؤ، اپنے بچوں کو باادب بناؤ، گستاخ مت بناؤ۔ جا تو لڑکیاں تمہیں دیکھ لے تو ماموں کو مار کیا تمہیں دیکھ لے، یہ چل رہا ہے۔ ہمارے بچے ماموں سے لڑ لے رہا، چچا سے لڑ لے رہا، پھپھا سے لڑ لے رہا، خالو سے لڑ لے رہا، آج سسرے کو تو دیکھ رہا ہی نہیں۔ ہاں خطرناک، اما سکھا دے رہے تیری ساس ایسا کری، تیرا سسرا ایسا کرا، تیری ساس یہ بولی، تیرا سسرا ایسا بولا۔ ہم خود اپنی اولاد کو لڑاکو جھگڑالو بنا رہے ہیں۔ ہمارا گھر فتنے باز، ہمارا گھر جھگڑوں کا اڈا، ہمارا گھر ضلالت و شرارت کا مرکز، ہمارا گھر برائی کا مرکز۔ اب بتاؤ جس گھر میں ماں خود اپنے بیٹے کو ساس و سسر کا دشمن بنائے، اپنی بیوی کا دشمن بنائے، اپنے باپ کا دشمن بنائے، اب وہ بیٹا جنت کے مزے کہاں سے حاصل کرے گا؟ خدا کی رضا اس کو کہاں سے نصیب ہوگی؟ یہ جو ماں اپنے بیٹے کو گھر میں سکھاری تیرا ساس ایسی، تیرے سسرا ایسا، تیرا بھائی ایسا، تیرا باپ ایسا، تیری بیوی ایسی، تیرا سالہ ایسا، تیرا دوست ایسا، یہ ماں سن لے کہ تو نے خود اپنے بیٹے کو جہنمی بنا دیا، تو نے خود اپنے بیٹے کے جہنم کا رستہ اور بتا دیا، اس کو دروازہ کھلوا دیا۔ اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں ادب والے بنو، احترام والے بنو، بنیں گے انشاءاللہ، بنیں گے، ادب کریں گے نہیں، احترام کریں گے نہیں بڑوں کا۔ باوا جان آئے تو باوا کو نیچے بٹھا کے اپن اوپر نہیں بیٹھنا۔ آج کل پٹھوں کو دیکھ رہا ہوں میں، باوا نیچے بیٹھا، بیٹا پیر پہ بیٹھ بیٹھا، باوا کیا بولے جی کیا کروں کھانا تمہیں کچھ پیسے زیادہ ہوں لا دوں سودا لا دوں۔ پٹھے سن لے یہ جنتیوں کی بولی نہیں ہوتی، ایسا بولنے والا جہنمی ہے، جہنمی۔ کون ہے بولو؟ تحلو بولتے کہتے اچھے بات نہ کرو، دور سے بولو۔ ہاں ایسا بولنے والا جہنمی ہے، اپنی ماں کو ڈرا کے بات کرنے والا جہنمی ہے، اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا جہنمی ہے۔
آج کل پٹھوں کو باپ کی چپل پیر میں آ جا رہی تو پٹھے کا سمجھ میں بھی باپ بن کر سمجھ رہے تو تیرا باوا ایک ہی بچے کا باپ ہے تو 16 بچے کا باپ بنا بھی تو باپ نہیں بنتا بیٹا ہی رہتا کیا رہتا بولو اپنے باوا کا کیا رہتا بیٹا ہی رہتا اور بیٹے کی لیے جنت کا دروازہ اس کا باپ ہی ہے اپنے باپ کو تو جو ہے نقصان پہنچا کے تو جنت میں نہیں جا سکتا زور سے بولو زور سے بولو اب ایک آخری بات سن لو یہ موضوع پہ خالی پیلی کے پیرا لمبے کر کے کہاں کی چلا کے چھوڑ دیا رہے بابا تو میرے اب ایک مسئلہ سن لو لاسٹ پوائنٹ اس موضوع پر میرے پیارے دوستو اللہ رب العزت نے باپ کو اس شان والا بنایا اس مرتبے والا بنایا اتنا عزت و احترام والا بنایا کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی زور سے بولو اللہ کی ناراضگی ہے جب تک آپ اپنے والد کو راضی نہیں کر سکتے اس وقت تک آپ کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولتا جنت کا دروازہ نہیں کھلتا اب باپ راضی کیسا ہوتا بہترین آج کل جو ماحول چل رہا وہ سمجھا دے تو پہلے پھر اس کا سمجھا دیتا کیا چل رہا معلوم 4 بچے ہیں 4 بچے چاروں میں بڑا والا بیٹھ رہا تینوں بھائیوں کو لے کے بیٹھ کے اور امیاں اماں باپ کی خدمت کرنا ہے سنبھالنا ہے تو بولے اچھی بات ہے سنبھالیں گے کیسے سنبھالنا 1 مہینہ میں رکھ لیتا ہوں 1 مہینہ تم رکھ لو 1 مہینہ تم 1 مہینہ تم کیا مشورہ دیا پٹھے نہیں اماں اگر ایسا سوچتی بچپن میں 3 دن ہی دودھ پلاتی اس کے بعد نہیں پلاتی بولے تو انہیں مر جاتا تھا اماں نہیں سوچی ایسا آپ کو معلوم ہے وہ ایک بڑی بلڈنگ بن رہی دیکھو ممبئی میں شیمور میں ہے کہ نہیں 30 منزلہ 40 منزلہ ہے وہ 30 منزل بلڈنگ پوری کلر کریں گی نہیں بولتے جاؤ نا جی جلدی کلر کریں گے نہیں کون کرے فرشتے جن پینٹر کیا بولا میرا پٹھا پینٹر کون کرا کون ہے وہ انسان کسی کا باپ میں اس کو پوچھا یہ 30 منزلہ 40 منزلہ اوپر بیٹھ کے تو کئی کو پینٹ کر رہا رے بابا پھگٹ میں رسی چھٹ گئی تو سیدھا بڑا راست آسمانوں میں چلے آتا تو کئی کو کر رہا ہے بابا اتنی اوپر بیٹھ کے کئی کو کر رہا ہے بلڈنگ کو پینٹ بولے صاحب یہ کام کرا تو مہینے کو پیسے ملتے لے کے جا کے اپنی اولاد کو کھانا کھلانا ہے سبحان اللہ اسکول کی فیس بننا ہے بچوں کو کپڑے پہنانا ہے بچوں کو خوشحال زندگی ایک بیوی 4 بچوں کو پالنے کے لیے باپ اپنی جوانی کو موت کے منہ میں ڈال دیا نہیں ڈالا نا میں آج آتے وقت جو ہے ہمارے ڈرائیور کو بولا میاں کہاں جاتے رہے فلائٹ سے بہت تھک گئی طبیعت آج گاڑی پہ جائیں گے کیا چلو حضرت بولا پھر میں بولا میری یہ خواہش کے خاطر بیچارہ 600 کلومیٹر گاڑی چلانا پھر واپس لے کے آنا جانتے میں جادو جا گھر میں سو جا بول کے ڈرائیور کو بھیج دیا یہ خواہش ہے مگر 1200 کلومیٹر آنا جانا ایک ڈرائیور آدمی کتنے ڈرائیور بیٹھے ہیں ماشاءاللہ کئی ڈرائیور بیٹھے ہیں نکل جا رہے ہیں یہاں سے چلو ممبئی چل جا رہے کوئی پونا چل جا رہا کوئی حیدرآباد چل جا رہا کوئی ٹرک لے کے جا رہا کوئی کار لے کے جا رہا کوئی بس لے کے جا رہا کتنے لوگ ہیں کہیں کو کر رہا بھائی رات بھر گاڑی چلا رہا اور ایکسیڈنٹ ہونے کے لیے 5 منٹ نہیں لگتے ایکسیڈنٹ ہونے کے لیے آپ کو آدھا گھنٹہ نہیں لگتا سیکنڈ لگتا سیکنڈ 1 سیکنڈ میں ادھر تھا 1 سیکنڈ میں موت کے منہ میں رہتا ایکسیڈنٹ ہوگا مگر وہ باپ اپنی جان کو جوخم میں ڈال کے رات بھر گاڑی چلا رہا کیوں اپنی اولاد کو پالنے کے لیے نہیں اور یہ اولاد جو ہے ذرا آتے کہ باپ ذرا بوڑھا ہوا بیٹا بولا تو 1 مہینہ رکھ لے میں 1 مہینہ تو 15 دن میں 15 دن ارے باپ رے باپ کو بانٹ لے رہے اماں کو بانٹ لے رہے اللہ کی لعنت ہے ایسی اولاد کے اوپر اللہ کی لعنت اپنی ماں باپ کو ایسا بانٹنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خیز و غضب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے خدا رائے مسلمانوں اگر تمہارا بھائی تم سے گھر مانگتا دے دو دولت مانگتا دے دو کھیت مانگتا دے دو جائیداد مانگ رہا دے دو
بدلے میں اس سے بس اتنا کہو بھائی تو سب لے لے میرے کو ماں باپ دے دے. کیونکہ کھیت سے جنت نہیں ملتی, دولت سے جنت نہیں ملتی, جائیداد سے جنت نہیں ملتی, ماں باپ کی خدمت کرنے سے جنت ملتی ہے, خدا کی رضا ملتی ہے. کہو سب لینا ہے لے لے, ماں باپ مجھ کو دے دے. اپنے ماں باپ کو اپنے پاس رکھو, بانٹو مت, نہیں بانٹنا, ہرگز نہیں بانٹنا. اب ایک صاحب بولے مولانا صاحب میری بیوی بہت خطرناک ہے, نہیں کرتی بولی خدمت. تو ہم کب بولے بیوی سے کراؤ بول کے؟ جس کی بیوی خدمت کر رہی, ویری گڈ, اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ نے تم کو جنتی بیوی دے دیا. اور اگر وہ بیچاری نہیں کرنا چاہ رہی تو انہیں جنت میں جانا نہیں چاہ رہی, لائٹ لے لو, نو پرابلم, نو پرابلم, اس کو مارنا نہیں. بیوی نہیں کرتی بول رہی خدمت تو نہیں مارنا. ماں باپ کی خدمت کرنا تمہاری بیوی کے اوپر واجب نہیں ہے, لازم نہیں ہے, فرض نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. نہیں کرتی بولی جانے دو, مرے دو, اس کو دوزخ میں جانے والی ہے. پھر آپ انہیں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نرالے سے بیٹھوں, میں کپڑے بدلا لیتا ہوں, کیا کروں؟ آج کل کیا ہو گیا, غریبی اتنی پھیل گئی. آن لائن دیکھو آپ, 10,000 روپے میں ایک کام والی مل گئی, انہیں آ کے گھر میں صرف ماں باپ کی خدمت کرتی بیچاری. مہینے کو 10,000 پھینکنا, ایک خادمہ کو رکھنا, اپنے ماں باپ کی خدمت کروانا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نہیں پھینکتے 10,000 روپے, 10,000, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. پیسے بولتے کہ ویلیو کم ہوگا, پٹھا ہوگا, پھگٹ کے ویلیو کا ہونا اپنے. ارے میرے بھائی, وہ جو تمہاری ماں نے تم کو جو دودھ کا ایک خطرہ پلایا نا, وہ ایک خطرہ 1-1 کروڑ کا ہے. 1-1 کروڑ کا خطرہ ہے, وہ 1-1 کروڑ کا. اس وقت کائنات کی کوئی غذا منہ میں نہیں جا سکتی تھی. اماں وہ دودھ نہیں پلا کے بریانی کھلائی تو مر جاتے تھے ہم لوگ. نہیں, وہ اماں کا شکر ہے بریانی نہیں کھلائی. اماں اتنی ٹیسٹی ہے رے بابا, حیدرآبادی بریانی آئی, میرے چھپو تو کھا بول کے منہ میں ڈالے تو اللہ میں سے سانس اٹھ جاتا. اللہ کا شکر ہے اماں بریانی نہیں کھلائی, وہ ٹائم پہ دودھ ہی پلائی. بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ بولتے رہنا. اللہ کا شکر ادا کرو, وہ ماں جو دودھ کا خطرہ پلائی نا, وہ 1-1 کروڑ کا ہے. انہیں 1-1 کروڑ روپے کا 1-1 خطرہ پلائی. اپن مہینے کو 10,000 روپے دے کے خادمہ کو نہیں رکھ سکتے. ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو, بہت بوڑھے ہو گئے تو بات ہے, وہ اتنا جلدی نہیں. بہت بوڑھے ہو گئے, یورین پاس کر لے رہے, پیشاب کو نہیں جا سک رہے, بستر پہ پڑ گئے, وہ ٹائم کے بات آئیں گے. انہوں اچھے چلتے پھرتے ہیں تو ان کو تو پکڑ کے پیرا پڑ کے گھر میں رکھ لینا ماں باپ کو. سبحان اللہ. ایک بات سنا کے آگے چلیں گے انشاءاللہ. سناؤ جی جی, نوٹ میں تو ہے نا؟ بالکل بالکل حضرت. نہیں ادھر ادھر لگ رہا ہے. نہیں سنائیے. ماں باپ کی خدمت کریں گے نہیں؟ بالکل انشاءاللہ ضرور. کون کون اپنے گھر میں ماں باپ کو رکھ لیں گے؟ جلدی ہاتھ اٹھاؤ. واہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. چھوڑ دو, مگر تمہارے امی ابا دوسرے بھائی کے گھر میں, کل جا کے لا لیتے ہیں. وہ نہیں معلوم سمجھ رہے, اپنے کو سب معلوم ہے, کل جا کے لا لیتے نہیں. ہاں لا لینا امی ابا. انہوں برا بول رہے, خاموش سننا. غلط بول رہے, خاموش سننا. میرے کو معلوم ہے تم غلطی نہیں کرتے, مگر تمہارے امی بولتے تو بدماش ہے رے, تو نالائق ہے رے, تو گدھا ہے. اوکے ممی, نو پرابلم. امی جو بولے رائٹ, آپ جو بولے وہی صحیح. آپ بولے میں بدماش ہوں, اوکے میں بدماش. آپ بولے میں خراب, اوکے میں خراب. آپ بولے میں گدھا ہوں, اوکے نو پرابلم, آئی ایم ڈنکی. گدھا ہوں. سمجھ نہیں آ رہی بات؟ ماں باپ کو رد نہیں کرنا. انہوں گھرے بولے تو اپن گدھے نہیں بنتے, مگر انہوں خوش ہو گئے تو اللہ خوش ہو جاتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا ہوتا, ابھی آپ لوگ پورے جوان ہیں, میں بھی جوان ہوں. اپنے کو گھڑی دیکھے تو برابر سیکنڈ کا کاٹا پھر رہا, منٹ کا کاٹا ہلو ہلو ہٹ رہا, گھنٹے کا کاٹا گھنٹے کے بعد ہل رہا. اپنے کو 3 کانٹے دکھ رہے. کتنے دکھ رہے؟ زور سے بولو. مگر جب بوڑھے ہو جاتے نا, 70 سال کے, 65 سال کے, ادھر سے شوگر, ادھر سے بی پی, ادھر سے گھٹنے, ادھر سے دماغ, ادھر سے اینک, پورے ملا تو 16 دکھتے کانٹے. وہ کتنے دکھتے؟ 16. ابھی اپن گئے نہیں, وہ اپنے کو معلوم نہیں ہے. میری بات لکھ کے رکھ لو تم لوگ.
جب 65 کے ہوئے تو نا اوف لکشمن جی صاحب بولے تھے ایسا ہے، ایسا یوں کر کے دیکھتے ابا کیا ٹائم ہو رہا رے باپ، دیکھتے پھر پوترے کو پوچھتے کیا ٹائم ہو رہا بیٹے، کہیں کو پوچھ رہے دکھنا نہیں، اس میں طبیعت چڑچڑی ہو جاتی، غصے والے ہو جاتے، بوکلاٹ کا شکار ہو جاتے، پکارتے رہتے. اسی لیے رب نے کہا اف ولا تنہرہما، جب وہ بوڑھے ماں باپ تم پر پکار لیں، تم کو غصہ کرے، تم کو کچھ کرے، خبردار تم اف بھی مت کرنا، اف بھی مت کرنا، خاموش بیٹھو، صبر کرو، صبر کرو. آپ نماز روزہ زکوٰۃ حج کر کے جو منزل پہ پہنچتے ہیں نا، ماں باپ کی دعا لے کے اس سے بڑی منزل پہ پہنچ سکتے ہیں. سبحان اللہ، دعا میں وہ تاثیر ہے. اس لیے ان کو خام پڑا بول رہے برا تو بدماش ہے، اوکے ممی نو پرابلم، تیری بیوی بدماش ہے، ڈبل بدماش ہے بولنا، نہیں میری بیوی اچھی ہے تم کیسا بولے، خبردار نہیں بولنا. کیا زبردست چیز سکھا دیا اس نے. اب دیکھو کل سے تمہارے گھر میں جھگڑے ختم. بیگم کو بھی بول دینا تو امی بولے تھے کو بدماش ہے، تو بولا ہاں یس میں بدماش ہوں. نہیں ہوں نہیں بولنا، نہیں ہوں بولتے کہ پھر وہ انڈیا پاکستان کی جنگ شروع ہو جاتی کرتے. انڈیا پاکستان کی جنگ شروع، خاموش جو بولے رائٹ. ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا، کمزور ہو گئے، عقلیں کمزور ہو گئی، قلب کمزور ہو گیا، دماغ کمزور ہو گیا، گھٹنے کمزور ہو گئے، کمر کمزور ہو گئی. اپنا فریش ہے ون مرغیاں اور کھینچنے کے پیریڈ میں اپنے کو سمجھ میں نہیں آتا. اپن تو دیر تڑی دسواں پڑی کرنے والے اپنے کو سمجھ میں، جب ضعیف ہو جائیں گے تب اپنے کو یہ بات سمجھ میں آتی، او ہو یہ حالات سے گزرتا مسلمان. ہماری بہنیں بھی ہیں کیا بیٹھے ہوئے؟ آئی اور جب سے بولنا نہیں کائنات کی سب سے اچھی بہو کون سی ہے معلوم؟ سب سے اچھی بہو 50 تولے سونا لانے والی نہیں، انہیں بیکار بہو ہے. سب سے اچھی بہو کون ہے؟ جو اپنے ساس سسرے کو برداشت کر لی، انہیں سب سے اچھی بہو ہے. ساس سسرے کا غصہ برداشت کر لینا اپنا نام جنت میں لکھوا لینے کا ہے. برداشت کرنا بھائی، بوڑھے ہو گئے جی ہم لوگ ضعیف ہو گئے، برداشت کر رہے پکارتے رہتے، بڈھے لوگ پکارتے رہتے. آپ کے ابا اگر نہیں پکار رہے تو سمجھو نا ابا انسان نہیں ہے، فرشتے ہو. انسان اگر ہے تو پکارتے ہیں برابر، پوتروں کے پیچھے پکارتے، نوازوں کے پیچھے پکارتے، کوئی بھی نہیں ملے تو آخری میں محلے والوں کے پیچھے پکارتے، چلتا رہتا. بڈھے بولے تو یہی چھوتا، اپنا بھی یہی چھونے والا ہے، آگے چل کے تم ٹینشن نہ کر لو، تم لوگ تو اور خطرناک ہونے والے، اپنا بھی یہی چھونے والا ہے. اسی لیے ان کو برداشت کرنا، صبر کرنا. اب دوسری بات سن لو، سبحان اللہ. اماں جان کو باوا جان کو نہیں بانٹیں گے، نہیں بانٹیں گے، رکھ لیں گے اپنے گھر میں، پکا وعدہ. انہیں بول رہا پٹھا میرا، اس لیے بول رہا اس کی ابھی شادی ہوئی نہیں، ابھی اس کو صنم کے جھگڑے اس کو نہیں معلوم ہے، نہ تجربے کار ہے پٹھا ہی، نہیں بانٹوں گا. وہاں دیکھ اللہ میں سے آواز نہیں نکلتی، ان لوگوں کے اوپر کیا بیتری وہ میرے کو معلوم ہے، میں دیکھ رہا ہوں. اس کا حال میں الگ نقشہ ہے، بیڈ روم کے اندر نقشہ الگ ہے. انہیں برداشت کرتے کرتے اس نے شوگر پیشنٹ ہو گیا، انہیں بولو نہیں چھوڑوں گا. آندے بیگم آندے بیٹا، اس کے بعد بات کریں گے. پیارے دوستو، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہے ماں باپ کا مقام، اللہ اللہ. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام، سبحان اللہ، بہت پیارا. کون بولو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر، کیا پیارا واقعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، سبحان اللہ. بہت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بارگاہ کوہ طور پر تشریف لے گئے، عقیدت میں محبت میں پوچھے، اے اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ جی. اللہ فرمائے موسیٰ آپ میرے پیغمبر ہیں، لاڑ لیں، کلی میں آپ نے جائے گا تو پھر کون جائے گا؟ موسیٰ آپ ضرور جنت میں جائیں گے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے جنت میں جگہ دے دی. پوچھا اے اللہ پھر میرے ساتھ جنت میں کون جائے گا؟
سبحان اللہ. حضرت موسیٰ یہ خیال سے پوچھے کہ کون سے پیغمبر جائیں گے، میں کون سے پیغمبر کے ساتھ جاؤں گا جنت میں، یہ خیال سے پوچھے. تو اللہ رب العزت نے کہا موسیٰ آپ کے علاقے میں ایک خسائی ہے. خسائی معلوم نا، گوشت کا کاروبار کرنے والا، گوشت کاٹنا بیچنا والا. خسائی آپ کے ساتھ جنت میں جائے گا. جیسے ہی سنے حضرت موسیٰ بڑے پریشان ہے، بولے مولا میں اللہ تیرا پیغمبر کلیم ہوں، جا کے خسائی کے ساتھ جنت میں جاؤں گا؟ تو بولے ہاں موسیٰ ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ایک خسائی آپ کے ساتھ جنت میں جائے گا. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ فرمایا اللہ تو جس پہ راضی ہے موسیٰ بھی اسی پہ راضی ہے. پروردگار وہ کون ہے خسائی؟ اے اللہ اس کا بتا دے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب ذوالجلال نے فرمایا موسیٰ فلاں علاقے میں فلاں جگہ پر اس کی دکان ہے، وہ وہاں کاروبار کرتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ جنت میں جائے گا. تو حضرت موسیٰ کوہ طور سے اترے، اب اس کے پاس جانے کے لیے نکل گئے. صبح پہنچتے شام ہو گئی. جنگلوں کا راستہ طے کر کے بڑی مسافتیں دور کی طے کر کے اس تک پہنچ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی دکان کے سامنے کھڑے ہو گئے. دیکھنے لگے کہ یہ بیچارہ آخر ایسا کیا عمل کرتا جس کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر موسیٰ کے ساتھ جنت میں جائے گا. تو حضرت موسیٰ دکان کے سامنے کھڑ کے دیکھ رہے وہ گراہکوں کو جھڑکیاں دے رہا، بدتمیزی کر رہا، بدکلامی کر رہا گراہک کے ساتھ. انتہائی جاہلانہ رویہ اختیار کیا ہوا. حضرت موسیٰ پریشان ہو گئے، اتنا بڑا بد کلامی کرنے والا بد زبان انہیں میرے ساتھ جنت میں جائیں گے. پھر خیالات کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر نیکی ہے جس کی وجہ سے اللہ اس کو میرے ساتھ جنت میں بھیج رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اس کے قریب گئے، جا کر کہے میں اللہ کا پیغمبر موسیٰ ہوں، السلام علیکم. جیسے ہی سنا چھٹ سے اٹھا، ادب و احترام میں تعظیم میں کھڑا ہوگا، پوری دکان کا سامان ڈالا بند کر دیا. بولے سرکار آپ میرے گھر کو چلیے، سرکار میرے گھر کو چلیے، سرکار میرے پیچھے پڑ گیا. حضرت موسیٰ بولے چلو دیں گے اس کے گھر کو، دیکھیں گے وہاں کچھ تو دکھتا ہوگا. دکان میں تو کچھ نہیں دکھا، کاروبار میں تو یہ فیل ہے. دکان سے گھر کو گئے، جب گھر کو جا کے دیکھ رہے جھوپڑ پٹی ہے. جھوپڑ پٹی میں لے گیا، ایک بوریا بچھایا، حضرت موسیٰ کو اپنے گھر میں بٹھا دیا. جھوپڑی کے کونے میں ایک عورت لیٹی ہوئی ہے، اتنی بوڑھی، اتنی نحیف، اتنی کمزور ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے اٹھائے تو چمڑی نکل جائے، اتنی بوڑھی کمزور ہو گئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھے کون ہے وہ خاتون؟ بولے اے موسیٰ وہ میری ماں ہے. کون ہے؟ ذرا زور سے بولو. ماں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ شاید اس کی ماں ہے تو اس کی کچھ خدمت کرتا ہوگا. سوچ رہے ہیں، وہ بیچارہ آیا، حضرت موسیٰ کو پانی وغیرہ پلایا. اس کے بعد وہ اپنی ماں کے پاس گیا، گردن میں ایک ہاتھ، کمر میں ایک ہاتھ دیا، ماں کو اٹھایا، حمام خانہ لے گیا، کپڑے اتار کے نہلا کے دھلا کے صاف شفاف کر دیا. بڑھاپے کی وجہ سے ماں چل نہیں سکتی، بستر میں پوری غلاظت نجاست سب کچھ کر لی. کیا ہوا بیٹے؟ نہیں کچھ خطرناک دکھ رہے ہیں. تو ہوا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ وہ ماں کی جو غلاظت تھی، کپڑے میں جو اجابت پیشاب وغیرہ کر لی تھی، لے گیا، لے جا کے کپڑے چینج کرا، نہلایا دھلایا، پاک صاف کرا ماں کو کر کے، پھر اچھے کپڑے پہنا کے لے آگے پھر ایک اچھے بوئیے پہ لٹا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے اللہ اکبر، یہ ماں کی خدمت کرتا ہے، شاید اس واسطے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں میرے ساتھ بھیجے گا. پھر خیال آیا حضرت موسیٰ، ماں کی خدمت کیا ہی نہیں اکیلا کر رہا، ایسے کرنے والے ہزاروں لوگ ہیں جو بوڑھی ماں کی خدمت کرتے ہیں. اللہ کے ہزاروں کو بھیجنا تھا میرے ساتھ، اس کو ایک کچھ کہی. پھر خیال آئی نہیں، کچھ اور چیز ہے جس کی وجہ سے یہ میرے ساتھ جنت میں جانے والا ہے. پھر اس کے بعد کیا کرا، ماں کو لٹا دیا، لٹا کے اچھا گیا، جا کے کھلا پکا کے زبردست پکا کے کر کے حضرت موسیٰ کے لیے بھی نکالا کھانا. پھر ایک کلیا میں کڑھائی میں ڈال کے جو ہے کنڈی میں ڈال کے لے کے ماں کے پاس بیٹھا، بیٹھ کے اپنے منہ میں ڈال کے چبایا، پہلے غذا چبایا، منہ میں ڈال کے چبایا. وہ گرائنڈر کا زمانہ نہیں تھا نا، اپنے منہ میں ڈال کے چبایا. موٹی جو غذا تھی چاول روٹی وغیرہ، اس کو جو ہے چبا کے منہ میں لکوڈ بنایا پورا.
लिक्विड बना के हाथ से निकाल के माँ के मुंह में डाला। हजरत मूसा ये अदा देके सोचे इसकी वजह से शायद जन्नत में मेरे साथ जाएगा। फिर ख्याल आया ऐसा तो हर बेटा अपनी माँ को खाना खिलाता है, नहीं नहीं कुछ और बात है, कुछ और बात है। फिर उसके बाद जो है आया, हजरत मूसा के साथ बैठा, खाना खाया, माँ को खिलाया, फिर उसके बाद जो है सो गए। हजरत मूसा बोले जाना चाहता हूँ, बोले नहीं सरकार जंगल का रास्ता है, तकलीफ होगी, जानवर फिरते हैं, तकलीफ सरकार, आराम कर लीजिए, सुबह जाइए, सुबह जाइए, बड़ी ज़बरदस्ती करा। हजरत मूसा भी सो गए। रात का वक्त बीता, हजरत मूसा नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए उठे। हजरत मूसा जब उठे तो हजरत मूसा क्या देख रही है, जवान बेटा तो खर्राटे मारते सोरा पड़ा है, लेकिन माँ के लब हल में आहिस्ता कुछ आवाज आ रही है, कुछ आवाज आ रही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सुने कि भाई कुछ इसकी माँ बोल रही है, शायद वो पानी मांग रही है या कुछ शरबत मांग रही है, कुछ कह रही है। हजरत मूसा उस माँ के करीब गए, जाके अपने कान उसके होठों के पास लगाए, सुनने लगे वो बूढ़ी माँ क्या कह रही है। तो वो कह रही पानी नहीं मांग रही है, वो खाना नहीं मांग रही है, वो दवा नहीं मांग रही है, बल्कि इतनी रात में तन्हाई में अपने रब से दुआ कर रही है, ए अल्लाह मेरा जवान बेटा जवानी खत्म होने आ रही है, अब तक शादी नहीं कर लिया, इस खौफ से नहीं करा कि कहीं वो बीवी आ जाएगी, बच्चे आ जाएंगे तो उनकी खिदमत में मसरूफ होकर वो मेरी खिदमत से दूर हो जाएगा, मेरा ख्याल नहीं कर सकेगा, इसलिए मेरे मौला मेरा बेटा मेरे खातिर अब तक शादी नहीं करा। ए अल्लाह मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि मेरे बेटे के लिए दुआ करती हूँ कि मौला जब तू क़यामत के दिन सबके लिए फैसला करेगा तो मेरे बेटे के हक में ये फैसला करना कि मेरे बेटे को तेरे पैगंबर हजरत मूसा के साथ जन्नत में दाखिल करना। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा जब ये सुने चीख मारे, कहने लगे अल्लाह माँ की दुआ में इतना असर होता है, माँ की दुआ में इतना असर होता है कि एक गुनहगार बेटे को पैगंबर के साथ जन्नत में भिजा देती है। हम समझे नहीं माँ की दुआ को। कितने लोग हैं ईमानदारी से अपने आप का हाथा में उठाओ, मुहासेबा कर लो, कितने लोग हैं जो घर से निकलते वक्त माँ की दुआ लेके निकलते। कई लोग तो बीवी का आशीर्वाद लेके निकलते। कौन कौन है मैं नहीं बोलता, जान दो किसी की भी इज्जत पे हमला करना अच्छी बात है। माँ की दुआ लेना छोड़ दिया, जाते वक्त माँ की दुआ लेना, माँ के पेट में मुंडी डालना, सलाम करना, माँ के पैर पड़ना, माँ का माथा चूमना, चूम के अम्मा को बोलना अम्मा जान दुआ करो, अम्मा दुआ करो बोलना। फिर उसके बाद घर के बाहर जाना, काम को, कारोबार को, कॉलेज को, स्कूल को, तिजारत को, मुलाजिमत को, जहाँ जाना है जब जाना। फिर घर से आते कि पहले हाउ आर यू बेगम, हाय डार्लिंग, हाउ आर यू, वेयर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग। बेगम पहले नहीं, पहले अम्मा जान। घर में दाखिल होते ही पहले अम्मा जान से मिलना, सलाम करना, पेट में मुंडी डालना, पैरा पड़ना, अम्मा के माथे को चूमना, फिर उसके बाद कहाँ है बेगम। खुदा की कसम तुम ऐसी करना, तुम ऐसा करे तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे को देख के उन्हें अपनी माँ के साथ ऐसा करता। मेरी बहन अब तक सोच रही थी नहीं, तुम्हारे खिलाफ नहीं सिखा रही, तुम्हारे शौहर को अदब वाला बना के तुम्हारे बेटे को अदब सिखा रहे। उन्हें अपनी माँ का माथा चूमेगा तो तुम्हारा बेटा तुम्हारा माथा चूमेगा। तुम अगर अपने शौहर को अपनी सास के खिलाफ सिखाएंगे, बुड्ढी तुम देखना नहीं, तुम बैठना नहीं, तुम मिलना नहीं, बोले तो तुम्हारा भी पट्टा है नहीं, उन्हें भी कल तुम्हारे देखना नहीं, तुम्हारे मिलता नहीं, तुम्हारे पूछता नहीं। जैसी करोगे वैसी भरोगे। खुदारा अल्लाह का वास्ता कल से करेंगे नहीं इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कल से अम्मा जान का अदब इंशाअल्लाह, पक्का वादा, पक्का वादा। अब एक साहब मुसाहब मेरे अम्मी का इंतकाल हो गया, नो प्रॉब्लम, जो माथा नहीं चूम सका ना वो जाके खबर चूम ले।
ہر جمعہ اپنی ماں جان کی خبر پہ جانا، فاتحہ پڑھنا.